آپ کیسے ہو آپ سب؟ ہوپ سو گائز آپ سبھی بہت زیادہ بڑھیا ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. سو گائز آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک غریب بڈھے کا قصہ. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بوڑھے بابا کا قصہ ہوگا, کیا چیز ہوئی ہوگی ان کے ساتھ, انہوں نے کرا ہوگا. اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم دیکھیں گے. باقی ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, اور آپ ہمارے ولاگس دیکھ سکتے ہیں. انٹرسٹنگ ولاگ, بہت مزہ آئے گا, بہت فن ہوتا ہے, ہماری بہت نوک جھوک ہوتی رہتی ہے. تو دیکھنا. سو باقی اس کو کرتے ہیں پلے, پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. دوستوں آج کی یہ کہانی ہے ایک بوڑھے شخص کی جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا, صبر کرتا رہا, لیکن آخری عمر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ واقعہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے, آپ کو ضرور پسند آئے گی, اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا. اور اگر اب تک ہمارا چینل اسلامک کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا. سورج نکلا تو بوڑھا بزرگ گھر سے باہر آیا, مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا, شاید کہیں مزدوری مل جائے. تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھر کو لوٹ چکے تھے. مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی. اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرا گئی. کل رات اور دن سے بھوکا تھا, آج رات بھی وہ بنا کھائے ہی سو گیا تھا, اور آج دن میں وہ روزے سے تھا. پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی. اس کی خواہش یہی تھی کہ بس ایمان کی حالت میں موت آ جائے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے. انہی سوچوں میں گمسم مٹی کریت رہا تھا. اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے جا لگتا ہے. اسے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کی دم ہو. وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. پھر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں جلد از جلد اس دنیا سے چلا جاؤں. لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے. خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز ہے, اسلام میں سخت حرام ہے. چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا. اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے. اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارا, لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی. اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی. اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی. اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی, بلکہ مانو جسے جوانی ہی لوٹ آئی ہو. سوچنے لگا, میں کتنا خوش نصیب ہوں. یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو کس قدر خوش ہوں گے. وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا. اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی اور دل میں القاء ہوا, یہ مال تیرا تو نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے جو کہ گم ہو گیا ہے. سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں تیرے لیے حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے. جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو پھر طاقت جواب دے گئی. کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں, اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی, کیا پہنیں گی. خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے. لیکن بذات خود دانا اور عقل مند انسان تھا. جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر چھوڑ دے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے کی ہوگی. اسی قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے. اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو, کیا جاتا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا, ان کا تن ڈھانکوں گا. ارے کوئی بات نہیں ہے, طاقت ہوئی تو پھر سے دینار چکا دیں گے. اس کا کم بھی واپس کیا تو کیا فرق پڑے گا اس کو, اتنے سارے دینار ہیں اس میں. لیکن پھر دوسری طرف یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ صبر کر, اے بھلے آدمی, امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر. قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے. چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا. چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا, ابو غیاث, ارے کیسے آ رہے ہو, کیا لائے ہو؟ جواب میں کہا, کچھ نہیں. بوڑھا انسان اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتا تھا, جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی بھی نہ تھی. بیوی نے کہا کہ واللہ آپ کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے, لیکن کیا ہے بتا دو نا. بوڑھا بزرگ ڈر گیا کہ کہیں میری بیوی کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے. اسے سارا قصہ سنا دیا. وہ عورت دیندار تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی.
کہنے لگی جاؤ اور کچھ خرید کر لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچاروں پر تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ابو غیاث نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ بھی لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا اے خراسان کے رہنے والے، ہمارے ملک پسماندہ ہیں، حالات ہمارے بہت زیادہ خراب ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیجئے نا، جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا ہاں بھائی کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ اس نے کہا نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی بوڑھے کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے؟ لبابہ نے کہا حاضر ہوں ابو غیاث۔ بوڑھے نے کہا میں نے ایک شخص کو اس کی ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ لبابہ نے کہا ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے، تیری 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا، معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا۔ وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے چند ٹکڑوں پہ اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک جو کہ قربانی اور سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کی بے پایاں احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں، ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہ ہو سکیں، تو ایسے لوگوں کا ایمان کیسا، ایسے لوگوں کا روزہ کیسا؟ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کڑھتا رہا۔ پھر کہتا اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے آج رات بھی بھوکے گزار دیا اور کھجوریں اور روٹی کے چند ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ اس کے بعد دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا، اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کوئی ہمیانی اٹھا لانے والا اس دینار کے لالچ میں واپس کر دے۔ خراسانی نے کہا نہیں، بلکہ میں قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں،
बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट चुका था और सोचने लगा कि अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारा न सही तो 1 दिनार ही रख लूं कि भूखे नंगे बेटियों का सामान कर लूं। लेकिन दीनी जज्बा फिर से मोजज़न हुआ और क़यामत के दिन के ख्याल से डर गया। सोचा 50 साल के सब्र को 1 दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू ग़यास ने खरासानी नौजवान से कहा, आओ और अपनी हमयानी ले जाओ। तिबरी कहते हैं कि मैंने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शेख अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया और खरासानी नौजवान को अंदर ले गया। मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। शेख ने अंदर जाकर महफूज जगह से हमयानी निकाली और नौजवान से कहा, क्या तेरी हमयानी यही है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने हमयानी का सर खोलकर दिनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं। लबाबा और उसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थी, जैसे भूखा देख की तरफ देखता है। खरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़कर चल दिया। लबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे किसी औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों की बाँछें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नज़र उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग उससे रूगर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात न थी, क्योंकि उसने उनके भूखे नंगे मिस्कीनों को देख 1 दिनार तक न दिया कि वो अपनी भूख दूर कर सके। लेकिन ये बूढ़ा बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज़्यादा गरीब हो। चुनांचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज़्यादा गरीब ना पाया। लो ये दिनार रख लो, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तिबरी कहते हैं कि वो नौजवान हमयानी रखकर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद मैं भी वापस जा रहा था। मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से सुना कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो उसे वापस न लौटाओ, न अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। आओ हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं, चलो मेरे साथ चलो। तिबरी कहते हैं कि मैं उसके साथ चलने लगा। बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा, तू बड़ा मुबारक है। मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना देखने की उम्मीद थी। मेरी कमीज देख रहे हो, इसमें क़याम लैल करता हूँ, फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियाँ और बहनें बारी बारी इसमें नमाज अदा कर सके। मजदूरी करके चंद खजूरें और रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौट जाता हूँ। जब हम घर पहुँचे तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, लबाबा और फलां फलां। उस बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर उसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गई। उसने उन सब को दायरे में बैठाकर मुझे बाएं जानिब बिठा लिया और सबसे कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। चुनांचे मैंने कमीज़ का दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीज़ फटी हुई थी। वो 1-1 दिनार हर एक के हाथ पर रखता और 10वां दिनार मुझे देता, यहाँ तक कि हमयानी खाली हो गई और हम सबको 100-100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो उस बुजुर्ग के अहले खाना भी उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा, लबाबा, देख लिया तूने सब्र करने का फ़ायदा। अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के ज़रिए से 1000 दिनार अता कर दिए। ये बुजुर्ग चंद लुक़मे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं किसी फ़कीर रोज़ेदार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गए। तिबरी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा नफ़ा दिया। उनसे मैं अपनी खुराक हासिल करता रहा। 16 साल बाद मक्का आया तो मालूम हुआ कि वो लड़कियाँ शहजादों से ब्याह दी गई हैं और शेख चंद माह बाद फौत हो गया। मैं उसकी बेटियों के शौहर के पास जाता, उनके बच्चों से मिलता और सबको वो हमयानी वाला किस्सा तफसील के साथ सुनाता। वो ये किस्सा बड़ी दिलचस्पी से सुनते, मेरी बड़ी इज्जत करते। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर रहम फरमाए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की गाइस ये थी वीडियो आज की। और एक
गरीब बूढ़े का किस्सा था, इसमें बूढ़े का किस्सा था एक गरीब कि कैसे कैसे बोलते हैं कि लालच करना अच्छी बात नहीं है ना, उन्होंने लालच नहीं करा, लेकिन एंड में उनको मतलब उनकी मेहनत बोल सकते हैं, किसी का भी फल है, विश्वास में विश्वास का ना हराम का फल मिल गया ना। अगर वो चाहते तो सारे के सारे दिनार, 1000 दिनार कम नहीं होते उस टाइम पे ना, मतलब वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। हाँ सी बात, 1000 दूर की बात, उन्होंने उनको उनकी अमानत सौंपी वापस। 1000 तो दूर की बात, उन्होंने एक भी दिनार नहीं रखा, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा उम्र काट दी, दोनों मियाँ बीवी इतने बूढ़े हो गए, उन्होंने अपनी घर की हालत भी देखी, लेकिन फिर भी उनके दिल में कोई खोट नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं आई। लग तो रहा था उन्हें कि नहीं यार मैं अपने बच्चों को पाल लूँ, पर उन्होंने यही चीज़ सोची कि मेरे को इतनी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अब कितना टाइम रह गया है ना, तो क्या बोलते, मैं तब इतनी उम्र में कोई हराम का काम नहीं करा या हराम का एक पैसा नहीं रखा, तो अब रखूँगा तो मेरा आखिरत में क्या होगा मेरे जाने के टाइम पे। तो बहुत बढ़िया एक उन्होंने कुछ होने के बाद भी एंड में जब उनको इतना पैसा मिले तो वो एक गरीब को ढूंढने के कि मैं अपने साथ उसको खाना खिलाऊंगा, मेरा कोई होगा, बहुत अच्छी सभी को एक 100 दिनार दिए। तो यही है कि आप मेहनत करते रहो, आप अपनी तरफ से कुछ भी बुरा मत दो, ऊपर वाला आपको जरूर फल देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, पर देगा जरूर, बेशक थोड़ा सा टाइम ले, और अच्छी चीज़ें होने में टाइम लगता ही है। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।